اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا سرکش کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں، سرکشی جو ہے یہ مومن کا خاصہ نہیں ہے۔ مومن کا خاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت عام طور پہ ہم تمام لوگوں نے تقریباً سرکشی کا ایک رویہ اختیار کر لیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارا تو برا حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو برائے نام ہے، حقیقت میں ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو میں نے گزشتہ نشست میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر، جن کی منزل اللہ ہوتی ہے، اللہ ہوتا ہے، اور جن کا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، جو اللہ کی بندگی کو دل سے قبول کر لیتے ہیں، جن کا نفس جو نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جو نفس کو الہ نہیں بناتے، یہ لوگ ایماندار لوگ ہیں۔ اور باقی تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا جس قسم کا ایک رویہ ہے یا ہمارا جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ان کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عام معاشرہ تو پیدائشی مسلمان ہے، وراثت میں ہمیں اسلام ملا ہے، مسلمان کہلا رہے ہیں، حقیقت میں ہم ایمان کو جانتے تک نہیں کہ ایمان ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، انہوں نے کلمہ طیبہ کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو کبھی اس کلمے کے مطلب کو سوچنے کی حاجت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو پیدائشی پکے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ایک بات آپ قبول کریں، ایک بات کے مطلب کو سمجھیں، اور پھر آپ کچھ کام کریں تو پھر اس کام کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، دنیا کے تمام کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، جو بھی کام ہو، اور ہر کام کا آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، خواہ وہ مقصد اچھا ہو یا برا ہو، گناہ ہو یا ثواب ہو، لیکن ایک مقصد ضرور ہوتا ہے۔ یہ اسلام جو ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں اس زمانے کے بارے میں فرما دیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، لوگ اس سے ہدایت نہیں لیں گے قرآن سے۔ قرآن جو ہے وہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ آج دیکھ لیں ہم نے قرآن سے کیا اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اس سے ہدایت لینے کے لیے نہ ہدایت لیتے ہیں، نہ ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ خام خیالی ہے اگر کسی کی ہے کہ میں تو صاحب ایمان ہوں، یہ خام خیالی ہے، ایک غلط فہمی ہے، ایک دھوکہ ہے۔ ہم دراصل دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ دنیا اصل ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور اس کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ تو دنیا دار ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ظاہر پرست ہو گئے۔ اب
آپ کا یعنی قرآن کو اب آپ کی ضرورت، قرآن کی آپ کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اسلام کی کوئی ضرورت ہے عملی طور پہ، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یا ان کے اسوہ حسنہ کو سے سبق لینے کی کوئی ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیں ہم ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں۔ اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت، ان تمام چیزوں سے ہم بے نیاز ہیں۔ تو یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان ہیں۔ نہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ اسلام کا صرف ایک دھبا ہے ہمارے نام پہ لگا ہوا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو یعنی ایک بوجھ ہے۔ دراصل یہ اسلام ایک بوجھ ہے جو ہم اپنے سر سے اتار بھی نہیں سکتے، صاف طور پہ اپنے آپ کو کافر کہہ بھی نہیں سکتے، اور اس کو اٹھائے رکھتے ہیں، یعنی اپنے سر پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ اس سے قرآن سے ہم نے ہدایت کیا لی ہے؟ قرآن سے تو ہم ہدایت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے، اس سے ہم کوئی سبق لینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ نہ ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک دنیا دار ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مسلمان، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہاں مسلمان ہیں۔ کیوں کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ صرف کلمہ زبان سے جو بھی شخص پڑھ لیتا ہے آپ کے سامنے، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو کچھ اور آپ نہیں کہہ سکتے، نہ کافر کہہ سکتے ہیں، نہ مشرک، نہ کوئی اور فتویٰ آپ لگا سکتے ہیں۔ قانونی طور پہ، شرعی طور پہ آپ اس کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ وہ کلمہ گو ہے۔ لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، یہ اس کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آتے تھے اور پھر اپنا ایمان جتلاتے تھے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ اپنا اسلام آپ پر جتلاتے ہیں۔ یا قالت الاعراب آمنا، قرآن کی آیت ہے، اعراب یہ دیہاتی آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں۔ آپ ان سے کہہ دیں لم تؤمنوا، تم بالکل مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، بس اتنا تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایک اسلامی حکومت کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اور مومن اس لیے نہیں ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم تو دیکھیں، یا تو انسان کا سر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا ہوگا یا اٹھا ہوگا، دو چیزیں ہیں۔ یا تو انسان اللہ کے حکم کا پابند ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جیسا کہ ہم آج تمام معاشرہ ایسا ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو تو پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے متکبر کہا ہے، یہ متکبر ہے۔ لیکن شیطان نے ایک حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فاستکبر کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اس نے تکبر کیا اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک حکم کو نہ ماننے سے انسان درجہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جز کا انکار کل کا انکار ہے۔ تو ہم تو بہت سے باتوں کو نہیں مانتے، بلکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس اسلام پر ہم عمل پیرا ہیں، وہ دراصل اسلام نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو نماز روزہ جس نے ہمیں سکھا دیا ہے، بس ہم کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ کسی چیز کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، اور کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ ہم
سنا دیتے ہیں یا یاد کرا دیتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.